السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جس طریقے سے ہمارے اس پر سلسلہ چل رہا ہے کہ انسان اگر خواب میں مردوں کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ جو اس کو خواب دکھائی دے رہے ہیں اس کا تعلق کسی چیز سے ہے یا نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ خواب انسان کی زندگی کا 40واں حصہ ہے، اس لیے کہ خوابوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو اس طریقے کے بے شمار خواب ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی جس میں مقصد ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے خوابوں میں مردوں کو دیکھتے ہیں، اگر ایک بار آیا یا 2 بار آیا تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے وہ بھائی یا میری وہ بہنیں جو لگاتار مردوں کو دیکھ رہی ہیں سپنے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کو یہ سپنے آ رہے ہیں تو وہ کسی آصف کی زد میں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کسی جنات کا سایہ ہے، اس پر کوئی شے ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے یا اس کے گھر میں رہتی ہے۔ اور اگر کسی میری بہن کو یہ سپنے دکھائی دیتے ہیں تو اس پر بھی ایک شے ہوتی ہے جس کو ہم مسان بولتے ہیں۔ یہ شے مردے کے بھیس میں، اس کے اپنوں کے بھیس میں، جو اس کے گھر سے گزر جاتے ہیں یا جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو اس کے خاندان والے ہوتے ہیں، ان کی شکل میں آتی ہے۔ تو اگر یہ مسان ان کی شکل میں مردوں کی طرح آتی ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ہماری بہن مرض میں مبتلا رہے گی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پیروں میں درد رہے گا، کاندھے بھاری رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی بہن کے خواب میں مردے دکھائی دیتے ہیں تو اس سے نقصان یہ ہے کہ وہ ہماری بہن شادی کے بعد بچوں سے محروم ہو جاتی ہیں، یا اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اس کو آگے چل کے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو یہ مردے دکھائی دیتے ہیں تو وہ اپنا رجوع اچھے عامل سے کریں، اس عامل سے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ جو آپ کے خوابوں کو روک سکے، ورنہ یہ آپ کو بہت نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس میں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کو جو آپ کا معالج ہے، جو آپ کا علاج کرتا ہے، وہی آپ کو بتا گا کہ آپ کو کیا پرہیز رکھنا ہے اور کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے۔ تو لہٰذا میری وہ بہنیں یا بھائی جو ان چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو یہ خواب آتے ہیں، تو وہ اپنے اچھے عامل کی طرف رجوع کریں اور اس سے اپنا علاج کرائیں، کیونکہ شفا اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، لیکن علاج کرانا یہ ایک وسیلہ ہے جس سے ہماری زندگیاں محفوظ رہیں گی، ہمارے بھائی اور بہن صحیح سلامت رہیں گے۔ اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو عامل بننا چاہتے ہیں، جو عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ
ایک راز بن کر رہ چکا ہے، اور یہ لوگ اپنے سینوں میں رکھ کر اس کو راز بنا کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس چیز کا علم نہیں دینا چاہتے۔ تو لہٰذا میں جتنی بھی خواب کی تعبیرات ہیں، جیسے کہ اسی کے ساتھ ساتھ خواب میں گوشت کا دیکھنا، اور اس کے علاوہ پانی کا دیکھنا، جنگلوں کا دیکھنا، یا پھر دیگر چیزوں کا دیکھنا، انشاءاللہ تعالی میں اس کے بارے میں بھی جلد سے جلد آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آؤں گا، کہ جس میں آپ پہچان سکیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے اور یہ خواب کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچ چکی ہے اور آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، فلہٰذا آپ حضرات ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنا کسی سے بھی جو عامل ہو اس سے تعلق جوڑیں اور اس سے اپنا علاج کرائیں، اس لیے کہ جب آپ اپنا علاج کرا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم عملیات کی دنیا میں یہ بھی بتائیں گے کہ موکلان کیا ہوتے ہیں، جنات کیا ہوتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، یہ کس طریقے سے ہمارے گھروں پر راج کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ ہمارے گھروں پر اپنا بسیرا ڈالتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ انسان کے جسم کو یا اس کے کاروبار کو یا اس کے کام کو برباد کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کے سامنے وہ ویڈیوز بھی آئیں گی کہ جن میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتایا جائے گا کہ ان سے بچنے کے طریقہ کار کیا ہیں۔ ہاں انشاءاللہ ضرور۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، لہٰذا آپ اپنے چاہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج ہو، آخرکار یہ کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ اس چینل پر بنے رہیں اور اس کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی تاکہ جو ویڈیوز اس کے تعلق سے ہوں گی وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔